نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام فضلت على الانبياء ب6 اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيين وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہر سال ہم ربیع الاول کے موقع پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو، سورت پاک کو کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آج کے اس پرمسرت جمعہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین والمرسلین ہونا ہے۔ خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی خصوصیت عطا کی گئی جو پہلے لوگوں میں، پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مختصر سا جملہ ہوتا تو اس ایک جملے کے کافی معانی، کافی مطالب، کافی حکمتیں، کافی احکام ایک جملے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک صحابی رسول سے ایک مختصر سا مذاق کیا تو محدثین کرام نے اسے ایک مختصر سے جملے سے 40 سے زیادہ احکام مستنبط کیے۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان مبارک سے ایک مختصر سا جملہ نکالتے ہیں، اس ایک مختصر کے جملے کے کافی معانی اور مطالب ہوتے ہیں۔ دوسری خصوصیت اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمائی کہ مجھے اللہ رب العزت نے نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے کوئی آدمی لمبی مسافت کے سفر شروع کرتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب اس کے دل میں اللہ پاک ڈال دیا کرتے تھے۔ اتنی لمبی مسافت، محدثین کرام نے لکھا ہے کوئی آدمی 1000 میل کی مسافت سے آئے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی دہلی سے حیدرآباد کا سفر کرے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا رعب اس کے دل میں اس درجے رہتا کہ وہ مرعوب ہوا کرتا تھا۔ تیسری خصوصیت اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمائی احلت لی الغنائم، کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلی امتیں اور پہلی قوموں کے اوپر مال غنیمت کا استعمال کرنا امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس گنہگار امت کو اللہ پاک نے مال غنیمت حلال قرار دیا۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ رب العزت نے میری اس امت کے لیے ساری روئے زمین کو عبادت گاہ بنایا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کو آنا کوئی ضروری امر نہیں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے، جگہ پاک ہے، آدمی مصلی بچھائے نماز پڑھ لے، ایسا پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ یہ میری ختم نبوت کے طفیل میں اللہ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ پانچویں خصوصیت اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 7 بر آدم کا نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے، کوئی مخصوص علاقہ، کوئی مخصوص شہر، کوئی مخصوص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے اور اسی مخصوص ملک کے لیے، مخصوص شہر کے لیے نبی ہوتے۔ ملک شام میں جو نبی آتے ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے بتائے ہوئے حکام کا ماننا ہندوستان والوں کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا۔ اب سرزمین عرب ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں آدمی رہے، اب اس کی نجات اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے میں رکھی ہے۔ اور چھٹی خصوصیت اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرمائے ختم بی النبیین، اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا ہے، اب میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔
اب قیامت تک کا جتنا لمبا عرصہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اوپر نہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا. ہم بچپوں کو بچپن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں کہ بچے اللہ ایک ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. ایک کمی ہم یہ کرتے ہیں, بچوں کے دل دماغ میں یہ نہیں بٹھاتے کہ میرے پیارے بیٹے اللہ ایک ہے, اللہ عزت کے دینے والے ہیں, اللہ مال کے دینے والے ہیں, اللہ اولاد کے دینے والے ہیں, ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہیں. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے پیارے بیٹے اللہ کے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول نہیں آ سکتا. قیامت تک اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے, رسول ہونے کا دعویٰ کرے, جھوٹا ہے, کذاب ہے, لعان ہے, اس کے اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں لعنتیں ہیں. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعمون انہم رسول اللہ لا نبی بعدی. اے میرے پیارے امتیوں سن لو, قیامت تک میرے امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. ان کا یہ باطل عقیدہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن میری امتیوں سن لو لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا, میرے بعد کوئی اور رسول نہیں آ سکتا. میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی, میرے اوپر رسالت ختم کر دی گئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب, اسود عنسی. مسیلمہ کذاب, اس کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا کہ مسیلمہ وہ جھوٹوں کا سردار ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ لعان ہے, اس کے اوپر اللہ کی سینکڑوں لعنتیں ہوں گی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسود عنسی کے خلاف میں فوج کو بھیجا. صحابہ کی فوج گئی, لمبا تاریخی واقعہ ہے, وقت کی کمی ہے, تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اسود عنسی کے خلاف اللہ کے پیارے نبی نے ایک فوج کو بھیجا. حضرت فیروز وہ اسود عنسی کو اس نے قتل کر دیے. اللہ کے پیارے نبی تک خبر پہنچی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح فیروز, کہ یقیناً فیروز فلاح کو پہنچ گئے, کامیابی کو پہنچ گئے. مسیلمہ کذاب کے خلاف اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوج تیار کی. اب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, صحابہ آپے سے باہر ہو گئے, کوئی آپنے میں آپ نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سینکڑوں مسائل تھے. ایک طرف کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا, دوسری طرف یہاں جھوٹا مسیلمہ کذاب تھا, اور کئی فتنے پنپ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اے ابوبکر ابھی جنگ و جدال کو روک کر ابھی اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لیں گے, مسلمانوں کے حالات کو سدھار لیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے کہا اجبار فی الجاہلیت و خوان فی الاسلام. اے عمر, زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے, کیا ایمان آنے کے بعد تم بزدل بن گئے؟ اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آتے ہوئے ابوبکر زندہ نہیں رہ سکتا. ایک فوج منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھیجی, ایک فوج کو مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا. 12,000 کی فوج گئی. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, جن کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے کہا اے وحشی تم میرے آنکھوں کے سامنے نہ آنا, تمہیں دیکھ کے میرے چچا مجھ کو یاد آتے ہیں. حضرت وحشی مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر دیے. کام تمام کر کے کہنے لگے ہو سکتا ہے میرے اس عمل کا کفارہ اللہ پاک اس عمل کے ذریعے کر دیں. تو یہ 2 واقعات دور نبوت سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں کہ دور نبوت میں ہی لوگ پمپے اور اللہ کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جو ذات اقدس کی خاصیت تھی کہ اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین تھے, اسی زمانے میں 2 فتنے پھیلے اور قیامت تک پھیلیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے مجھے اور آپ کو بتلایا. تو میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے ختم نبوت کی اس عقیدے کو ہمارے معصوم نونہال بچوں کے دل دماغ میں بٹھانا ہے. کوئی آدمی اگر یہ مانے کہ اللہ کے پیارے نبی رسول ہیں, اللہ کے پیارے نبی ہیں, لیکن اگر اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا, وہ دائرہ اسلام سے باہر
باہر نکل جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا صدقہ خیرات، سارے کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ آج یہ قادیانی ایک فتنہ ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہ نام بدل کے، بھیس بدل کے، ایمان والوں کا لباس، ایمان والوں کی جیسی ٹوپی پگڑی، داڑھی کرتا پیجامہ پہن کر بھولے بھالے ایمان والوں میں گھلیں گے، ملیں گے، اور غیر محسوس طریقے سے اپنے مذموم عقیدے کو ہمارے دل دماغ میں بٹھائیں گے۔ اگر ہم اپنے معصوم بچوں کو ختم نبوت کے عقیدہ ان کے دل دماغ میں نہیں بٹھائیں گے، محفوظ نہیں کرائیں گے، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ ہمارے اپنے تعلق رکھنے والوں میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کیسے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا دور چل رہا ہے، اور ایسے لوگ جو باطل عقیدہ، جو دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کے شارٹ کلپ اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، وہ مذموم عقیدہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے دل دماغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم دین کس سے لے رہے ہیں، ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں۔ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کے بیانات سوشل میڈیا یوٹیوب پہ کھول کے سننے کا دور نہیں ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اپنے باطل عقیدوں کو ہمارے دل دماغ میں بٹھا دیں گے اور محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ابھی نلگنڈا کے مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہ مذموم عقیدوں کو بھولے بھالے ایمان والوں کے دل دماغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت کے اوپر کسی نے کیس بک کیا، پولیس اسٹیشن میں حضرت کو بلایا گیا کہ گاؤں والے لوگ وہ ختم نبوت کے منکر قادیانی کی بات کو مانتے ہیں، اس کو اپنا رہنما اور مقتدا مانتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا وہ جھوٹے نبی کے سچے پیروکار ہیں، اور ہم سچے نبی کے جھوٹے پیروکار ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان والوں کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کتنے فکر کی بات اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم اس ربیع الاول کے آنے والے مہینے میں ہم اچھی طرح بات کو سمجھنا ہے، اپنے معصوم بچوں کو جہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں، اے پیارے بچوں سمجھو اللہ ایک ہے، نفع دینے والا، عزت دینے والا، مال کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، ہر چیز کے کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ کے صفات میں شریک کہے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لا شریک لہ، اللہ کا شریک نہیں، لا ضد لہ، لا ند لہ، لا وزیر لہ، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ کسی کو نہیں جنتے ہیں۔ اولاد دینے والا، مال دینے والا، عزت دینے والا، ہر چیز کا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو ایمان کے پہلے جز کو بچے کے دل دماغ میں، اے فار ایپل سے پہلے دماغ میں یہ بٹھانا ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب بچے کو سمجھانا ہے۔ انگریزی تعلیم بعد میں دینی ہے، انگریزی تعلیم بعد میں دلانی ہے، بچے کے معصوم دماغ میں، بچے کے دل دماغ میں بٹھانا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کوئی آدمی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مکار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے دلیل مانگے، تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو رسول کے رسالت پہ، رسول کے ختم نبوت ہونے پہ شک ہے، اس لیے اس نے دلیل کو مانگا۔ تو ہم اس عقیدے کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پاک کو، صورت پاک کو، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو لے کر میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے پیارے نبی کی ذات اقدس وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں آئیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔